ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے نصف درجن سے زائد بار حملے کیے اور ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب اس نے آخری بار حملہ کیا اور اس میں بھی وہ ناکام ہو گیا تو اسے بہت مایوسی ہوئی۔ وہ تھک ہار کر ایک دیوار کے قریب جا کر مایوسی کی اس کیفیت میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا اور اپنے مسلسل ناکام ہو جانے والے حملوں کے بارے میں سوچنے لگا اور اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ اسی دوران اچانک اس کی نظر دیوار پر چڑھتی ہوئی ایک چونٹی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ چونٹی دیوار کی بلندی پر چڑھنا چاہتی ہے، کوشش کرتی ہے مگر ناکام ہو کر گر جاتی ہے، دوبارہ کوشش کرتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ یوں اس نے کئی بار کوشش کی، ہر بار وہ ناکام ہوئی، لیکن اس نے اپنے ارادے کو ترک نہیں کیا، لگاتار کوشش کرتی رہی اور بالآخر وہ دیوار کی بلندی پر پہنچ گئی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ بادشاہ جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے حالات کو اس چوٹی پر قیاس کیا کہ یہ بھی مسلسل کوشش کرتی رہی، ناکام ہوتی رہی، بالآخر اس کی کوشش رنگ لائی اور یہ کامیاب ہو گئی۔ اگر عزم و ہمت ہو اور لگاتار کوشش و محنت کی جائے تو ضرور کامیابی ملتی ہے۔ کوشش و محنت کامیابی کی کنجی ہے اور کوشش و محنت کی بدولت ہاری ہوئی بازیاں بھی جیتی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی اپنی ہمت کو، حوصلے کو جمع کیا اور نئے جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ حملہ کر دیا اور کامیاب ہو گیا۔ ناظرین محترم، منزل کتنی ہی کٹھن، دشوار اور طویل کیوں نہ ہو، یہ حشرات الارض سے تعلق رکھنے والی چونٹی بظاہر بالکل معمولی سی، حقیر سی مخلوق ہے، لیکن جب یہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتی ہے تو بہت بڑے ارادے اور پختہ عزم کے ساتھ بڑھتی ہے اور کامیابی پا کر ہی دم لیتی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ چھوٹی سی جسامت رکھنے والی چند چونٹیاں جمع ہو کر اناج کے بڑے بڑے دانوں کو گھسیٹ کر اپنے بلوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان کی اس کامیابی کے پیچھے بھی ان کی کوشش و محنت ہی کار فرما ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے صبح کو رزق کی تلاش میں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو شکم سیر ہو کر اپنی محنت کا پھل توڑ کر پیٹ بھر کر گھونسلوں میں پلٹتے ہیں۔ الغرض ہر ذی روح کے لیے کوشش لازم ہے، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے لہذا اس کی کوشش بھی اعلیٰ اور ان تمام سے بڑھ کر زیادہ ہونی چاہیے تاکہ یہ اپنی دنیاوی کامیابیاں بھی حاصل کر سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اگر یہ سستی اور کاہلی کا شکار رہے گا تو بعد میں افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں، ان کو وقت پر صحیح استعمال نہیں کرتے، سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں یا پھر غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ نعمتیں نہیں رہتی پھر افسوس کرتے ہیں، کاش اس وقت یہ کر لیتے، کاش اس وقت وہ کر لیتے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت ہے فراغت۔ ناظرین محترم، جنت جو خوشیوں، راحتوں، مسرتوں، نعمتوں اور آسائشوں کی جگہ ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ لیکن روایت میں آیا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس
لمحے، اس گھڑی اور اس ساعت کے جو دنیا میں اللہ عز و جل کی یاد کے بغیر گزر گئی، وہ یہ افسوس کرے گا کہ کاش اس وقت بھی میں آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کر لیتا، محنت کر لیتا، اللہ کی یاد کر لیتا، تاکہ میرے درجات مزید بلند ہو جاتے۔ ناظرین محترم، جن لوگوں نے نام کمایا ہے، ترقیاں پائی ہیں، کامیابیوں کی معراج پر پہنچے، جنہوں نے عظمتیں پائیں، تو کوئی اچانک پرواز ان کو ان کامیابیوں اور عظمتوں کی بلندیوں پر نہیں لے کر گئی، بلکہ ان کی اس شہرت، ان کے نام اور ان کی عظمت اور کامیابی کے پیچھے ان کی سالہ سال کی کوشش و محنت، تگ و دو اور عمل پیہم اور کئی ناکامیوں کے بعد بھی ان کی لگاتار مسلسل جد و جہد موجود ہوتی ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ ناظرین محترم، اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لگاتار کوشش و محنت کرے۔ یہ تبھی ہوگا جب یہ عیش و عشرت سے نفرت کرے اور جفا کشی والی، کوشش و لگن والی زندگی بسر کرے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دونوں جہاں کی کامیابیاں، کامرانیاں، بھلائیاں، ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔